اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد ووالدیہ وعمیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اسپیشل ایڈیشن ود ایم عالم کے ساتھ آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا علمی، عملی، ادبی اور سیاسی حوالہ ہے۔ بہت بڑے گھرانے سے تعلق ہے اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور پاکستان جناب علامہ حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تکبیر ٹیلی ویژن کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ میں آغاز کروں گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں، کچھ مستقبل سے وابستہ ہیں، کچھ انشاءاللہ آج کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، لیکن میں چاہوں گا میں سب سے پہلا سوال جو ہے کہ آپ کے والد محترم جو قبلہ کاظمی صاحب ہیں، ان کا جو نظریہ تھا، جس نظریے کی بنیاد پر آپ ایک سیاسی جماعت میں موجود تھے اور جمعیت علماء پاکستان سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا، نظریہ جو تھا وہ نفاذ اسلام تھا، لیکن چھوڑ کر آپ سیکولر جماعت کو جوائن آپ نے کر لیا، اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے اور ظاہر ہے کہ پوری ہسٹری ہے۔ میں جے یو پی جس کے پلیٹ فارم سے میں پہلی بار الیکٹ ہوا تھا 1990 میں، اس کی بنیاد میرے والد نے رکھی تھی، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر یہ تمام علماء اور مشائخ جمع ہوئے تھے، اور میرے والد اس کے پہلے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے، اور جو اس کے پہلے صدر تھے وہ حضرت ابو الحسنات قادری علیہ رحمہ تھے۔ تو میری ایک نظریاتی وابستگی تھی، اور اسی لیے میں اس میں کے پلیٹ فارم پر آیا تھا، اور مجھے اس وقت بہت زیادہ شدت سے اصرار کیا گیا تھا کہ میں کسی طرح مسلم لیگ جوائن کروں۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے بھی مجھے بلا کے وزیر اعظم ہاؤس میں کہا کہ آپ مسلم لیگ جوائن کر لیں اور آپ کو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے۔ اور غلام حیدر وانی جو اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے، وہ چونکہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روحانی نسبت رکھتے تھے، مریدین میں تھے، تو انہوں نے بھی بہت چاہا تھا کہ میں باقاعدہ مسلم لیگ جوائن کروں، لیکن ان کا میرا یہی جواب تھا کہ جی میں اس جماعت میں ہوں جس کی بنیاد میرے والد نے رکھی ہے، اور میں چھوڑ کے کسی اور سیاسی جماعت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے وہ ان سے دوری ہوئی، اور پھر نیکسٹ میں الیکشن میں نہیں آ سکا، تو میری تو بہت گہری وابستگی تھی۔ پھر میں اس سے دور کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ میں نہیں چاہوں گا، خاص طور پر آج کا دن، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں وہ قادیانیت کے حوالے سے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر معاملہ بھی چل رہا ہے، اور اللہ کرے معاملہ کسی کنارے پہنچے، اور مولانا شاہ احمد دورانی چونکہ اس کے ایک ہیرو ہیں، اور ہم سب مانتے ہیں کہ ان کی کوششیں کاوشیں اس میں بہت زیادہ مؤثر ہوئی، اور اگر جی اس طرف میں آؤں گا، وہ سوال ہمارے اس آج کے پروگرام میں شامل ہے، لیکن جی آپ نے بڑا میں جو فوری طور پر آپ نے اس کا جواب جو دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والے جو برطانیہ میں موجود ہیں ان کے ذہنوں میں ابہام ابھی بھی موجود ہے، اگر آپ اس کو مختصر مگر جامع کر کے بتا دیں، پھر وجہ کیا بنی کہ آپ نے پی پی جوائن کی جا کے؟ آپ نے مجھے انٹرپٹ کر کے وہ فلو توڑ دیا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آج اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو مولانا شاہ احمد دورانی کی شخصیت جو ہے، میں ان کو کسی طرح بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن ان کے نزدیک آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے ان کے کان بھرے، اور ہمارے خلاف یہ کہا گیا کہ جی وہ آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ تھوڑا سا فاصلے پیدا ہوئے، اور جب ایسی صورتحال ہوئی تو ظاہر ہے کہ میں نے، یہ بات ریکارڈ پر ہے، مجھے کہا گیا کہ وہ جب آپ سے اس طرح دور ہو رہے ہیں تو آپ جے یو پی چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں جے یو پی نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ جی وہ آپ کو نکالیں گے تو ظاہر ہے آپ پر الزام آئے گا، تو آپ چھوڑ دیں، آپ کی شان۔ میں نے کہا مجھے اپنی شان کی پرواہ نہیں، لیکن میں ساری زندگی یہ الزام اپنے سر نہیں لے سکتا کہ میں نے وہ جماعت چھوڑ دی جس کی بنیاد میرے والد نے رکھی تھی۔ میں نے جے یو پی نہیں چھوڑی تھی، اور نورانی صاحب نے خود مجھے جے یو پی سے علیحدہ کیا تھا، اور جب وہ علیحدہ کیا تو اس کے بعد بھی ایک طویل عرصہ میں نے کوئی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی، اور اگر کی بھی صحیح
تو پھر نظام مصطفیٰ پارٹی بنائی تھی حاجی حنیف طیب صاحب نے، میں اس میں گیا، اور مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ آپ کاظمی گروپ بنا لیں جے یو پی کا. میں نے کہا کہ میں اختلاف و انتشار میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، پہلے ہی بہت گروپ ہیں، اور پھر چلیے جو لوگ میرے ہونے سے کچھ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں میں ان کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں. اور پھر اس وقت اگر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تو وہ اپنے بھائیوں کے مشورے سے بھی اور اپنے دیگر دوستوں کے مشورے سے بھی، اور کیونکہ اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ جس آئیڈیالوجی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے وہ دوسری جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں یا تو اہل تشیع ہیں یا پھر اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس بنیاد پر میں نے کہا ٹھیک ہے، جو لوگ میری ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں وہ کھینچ لیں، لیکن میں ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا. اہل سنت، جب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں منسٹر تھا اس وقت بھی لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، صحافی شاید خراب کرنے کے لیے مجھے سوال کرتے تھے، اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ اگر اہل سنت اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کارکن کی حیثیت سے اس پلیٹ فارم پر آ جاؤں گا، لیکن جب تک وہ اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک کوئی امید کی کرن پھوٹتی سر، دکھائی کسی بھی نہیں جماعت میں ایک مجلس شورا ہوتی ہے، اور آپ کی جمعیت علماء پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے نامور اور دیدہ ور نام موجود تھے. کوئی ایسا وقت نہیں آیا یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہو کہ مجلس شورا میں آپ بیٹھے ہوں، یا قبلہ نورانی صاحب تھے، نیازی صاحب تھے، اور لوگ تھے، تو ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہوا ہو کہ آخر غلط فہمی کہاں پہ پڑی ہے، کوئی گلا تھا، کوئی شکوہ تھا، تو اسی پلیٹ فارم کے اندر دور کیا جا سکتا تھا؟ کوئی ایسی کوشش یا کاوش کسی نے نہیں کی؟ اگر کی تو پھر کیا ہوا؟ گزارش یہ ہے کہ حضرت نیازی صاحب اور نورانی صاحب کے درمیان تو پہلے ہی اختلاف پیدا ہو گئے تھے. میں انہیں اس وقت اس اختلافات میں نورانی صاحب کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا تھا، میں ان کے ساتھ گیا تھا. اور پھر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی میٹنگ ہوتی تھی میں نورانی صاحب سے کہتا تھا کہ حضرت آپ مہربانی کریں اور نیازی صاحب سے کوئی اتفاق کی صورت نکالیں. بلکہ ایک دفعہ حضرت نورانی صاحب ناراض ہو گئے مجھ پہ کہ آپ کو اپنی قیادت کی بصیرت پر اعتماد نہیں ہے، آپ ہر وقت اتحاد کی بات کرتے رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا، جو بات شاید آج زیادہ صحیح ثابت ہو رہی ہو، میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے، لیکن دنیا سے رخصت تو ہر ایک کو ہونا ہے. تو اگر میں یا آپ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ یہ اختلاف اور انتشار اسی طرح رہے، تو آج تو اہل سنت کا اتحاد صرف دو شخصیات شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی کے درمیان اتحاد کی صورت میں ہو جائے گا. لیکن اگر اسی حال میں ہم چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ہر ایک 52 گز کا ہوگا، پھر اتحاد بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں تو جب نورانی صاحب کے ساتھ تھا نیازی صاحب کے مقابلے میں، اس وقت بھی اتحاد و اتفاق کی بات کرتا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کس مجبوری میں جا کر، جب میرے خلاف کان بھرے گئے، جب ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا کر دی گئی، اور جب دیکھا گیا کہ جناب نورانی صاحب جو ہیں میری موجودگی کو گویا اپنے لیے ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں، تو پھر میں نے خاموشی اختیار کی. اور پھر بھی میں نے نہیں چھوڑی جے یو پی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی، پھر بھی مجھے جے یو پی سے علیحدہ کیا گیا. تو شاہ صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نورانی صاحب جو ہیں وہ کانوں کے کچے تھے اور وہ باتوں میں آ گئے، اور یہی وجہ اور یہی سبب بنا کہ نیازی صاحب اور نورانی صاحب کا اتنا پرانا تعلق، درینہ ساتھی اور ایک بڑی بھرپور جد و جہد میں شامل رہے، ان کا بھی اختلاف ہوا؟ دیکھیے، اسی لیے میں نے وہ جملہ بولا تھا جس پہ آپ نے پھر انٹرپٹ کیا تھا کہ آج رد قادیانیت کے حوالے سے اہم دن ہے، تو ہمیں مولانا شاہ احمد نورانی کو اس انداز سے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رد قادیانیت کے حوالے سے وہ ہمارے ہیرو ہیں. تو اس لیے ہمیں ذرا کف لسان سے کام لینا چاہیے. نہیں، کرٹیسائز نہیں کر رہے، میں تو اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک قائد ہو، وہ مذہبی حوالہ بھی ہو، دین بھی پڑھا ہو، اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے خود قرآن میں بھی پڑھی ہوں گی کہ لوگوں کی باتوں کو اس طرح سن لینا، ان پر تحقیق نہ کرنا، اور ظاہری بات ہے یعنی لوگوں کی باتوں میں آ کر پارٹی کے بڑے بڑے اچھے لوگ، کارکنان جو ہیں، ان کے ساتھ اس حد تک چلے جانا کہ وہ بیچارے مجبور ہو کر یا تو دو گروپ بن جائے یا وہ پارٹی چھوڑ جائے. تو کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ان کو جن لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، میں آج نام لوں گا تو ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا، تو وہ ان کے حوالے سے سر نام تو اب لینا چاہیے نا، بڑا عرصہ ہو گیا ابھی تک نہیں، آپ کے اوپر یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو آپ نہیں نام لیں گے، حقیقت بیان نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں عرض کروں گا کہ وہ فتنہ نہیں چاہتا نا.
میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے اس وقت بھی، یعنی میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، جو آپ کہہ رہے ہیں نا پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت بھی میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی، مجھے پارٹی سے علیحدہ کیا گیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ نورانی صاحب کے وہ بہت پرانے لوگ تھے، بہت ایک عرصے سے ساتھی تھے، اور جس طرح نیازی صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی پرانی رفاقت تھی، تو وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے وہ بھی ان کے معتمد تھے. اور ظاہر ہے کہ آدمی کچھ لوگوں پر اعتماد تو کرتا ہے نا، تو یوں کہیے کہ ان کے معتمد لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا. اور یہ یوں کہہ لیجئے آپ نورانی صاحب کو الزام دینے کی بجائے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے لوگ زیادہ چابک دست تھے. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ ہم آگے کی جانب بڑھے. آپ کا حوالہ بہت بڑا ہے، اور قبلہ کاظمی شاہ صاحب ایک بڑے نامور دیدہ ایسے عالم دین ہوئے کہ ہر طبقہ، ہر مسلک کا بندہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا. تو آپ کے والد صاحب نے آپ کی جو تربیت کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الحمدللہ آپ سارے بھائیوں نے ہمیشہ با کردار زندگی گزاری. مگر یہ پھر ہوا کیا جو حج کا سکینڈل بنا؟ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ ادھر تو چلے آپ نے نورانی صاحب کے حوالے سے کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، یہاں تو آج حقیقت کھولیں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون تھا، اور 16 سال کی سزا آپ کو ملی. ایویڈنس کورٹ میں دیے گئے، نہیں دیے گئے، وہ ایکسیپٹیبل ہوئے نہیں ہوئے، اصل وجہ کیا بنی تھی اس سکینڈل کی؟ دیکھیں جی، بات دراصل یہ ہے کہ مجھ پر الزام لگانے والے اعظم خان سواتی تھے، اور دوسرا ایک پاکستان کا سفیر جو کہ وہاں تھا سعودی عرب میں، عمر علی خان شیرزئی اس کا نام تھا. یہ دو حضرات تھے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا. اب میرا سوال سیدھا سادہ یہ ہے کہ ایک کیبنٹ کے دو ممبرز ایک دوسرے کے، اچھا پھر یہ کہ مزے کی بات یہ ہے، یہ الزام اس وقت لگایا گیا جب میں وہاں پر حج ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے سعودیہ میں گیا ہوا تھا. جی اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہاں کے صحافی حضرات کے ساتھ ایک ڈنر پہ تھا، جس میں مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پاکستان کے جو سفیر ہیں اس نے آپ کے خلاف الزام لگایا ہے، اور اس کو اعظم خان سواتی نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو اٹھایا ہے. اب آپ سوچئے، سفیر پاکستان تو ایک ملازم ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کا، جی تو کیا ایک ملازم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جی خود پریس کانفرنس کرے؟ انہوں نے جدہ میں پریس کانفرنس کی تھی میرے خلاف. تو یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا. اگر بالفرض خدا نہ سفیر خواستہ لگایا معاذ کس نے اللہ تھا اگر سر؟ میرے خلاف سفیر کس کی میرے حکومت کا خلاف تھا؟ کس کی حکومت کا سفیر تھا؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ سفیر تو ہماری حکومت کا تھا. تو اس وقت میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے یہ کہا تھا نا کہ جناب یہ کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک شخص، ایک ایمبیسیڈر، ایک حکومت پاکستان کا ملازم اٹھ کر آپ کے وزیر کے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی کال نہیں کرتا. اور صرف یہ نہیں کہ ایکسپلینیشن کال نہیں کرتا، بلکہ وہ اس وقت بھی ایکسٹینشن پہ تھے، ان کے مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی، تو ایکسٹینشن کے بعد ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اور جس پر میں نے پھر پارٹی سے احتجاج کیا. اور میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی میرے خلاف جو ہے کوئی اور نہیں ہے، اپنی حکومت ہے. اس کا جواب مجھے یہی ملا کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت محض چند ایم این ایز کی برتری سے قائم تھی، اور عمر خان علی شیرزئی جو ہیں وہ فاٹا کے علاقے سے تھے، اور فاٹا کے جتنے ممبرز تھے وہ ان کی سپورٹ میں تھے. تو مجھے کہا گیا کہ جی ہم اپنی حکومت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے، اس لیے مجبوری ہے. یہ اس قسم کی باتیں تھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے میں لوگوں کے ذہن صاف کرنے کے لیے صرف دو باتیں اگر کر دوں تو بات سامنے آ جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جس طرح میری صفائی پیش کی تھی، آج تک وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. یعنی میں کوئی اس میں ایک لفظ بھی اگر کمی بیشی کروں تو مجھے آپ گردن سے پکڑ سکتے ہیں. انہوں نے انٹرنیٹ پہ ٹی وی پر کہا تھا اور آن ایئر کہا تھا، اور پھر بعد میں الحمدللہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار ذاتی طور پر بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حامد سعید کاظمی پر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، وہ جھوٹے ہیں. ان کی بے گناہی کی قسم میں آگ میں ہاتھ ڈال کے قسم اٹھا سکتا ہوں کہ بے گناہ ہیں. میں حرم کعبہ میں اور مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے قرآن اٹھا کے گواہی دے سکتا ہوں کہ بے گناہ ہیں. ایک بات تو یہ. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ جب میں وہاں سعودیہ میں تھا، اور وہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس سال بہت 25,000 جو حاجی تھے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا تھا. اور اس کا ذرا پس منظر میں ضرور بتاؤں تاکہ لوگوں کے ذہن میں گرہیں کھلیں. وہ یہ کہ وہ پہلا سال تھا جب مینا اور عرفات کے درمیان ٹرین چل رہی تھی.
ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ٹرین چلنے کا حصہ تو بعد میں آیا. ہاں، اس سے پہلے میں نے اپنی منسٹری میں کہا کہ جی لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ جناب وہاں پہ مینا میں جو ہیں وہ پاکستان جمرات سے بہت دور لیتا ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے، تو آپ صحیح جگہ لیں. تو اس سال ہم نے پیسے زیادہ دے کے جمرات کے نزدیک کیمپ لیے تھے، اس لیے حج نسبتاً زیادہ مہنگا ہو گیا تھا. لیکن جب میں حج ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ لوگوں نے مجھے بتایا، حج مشن کے لوگوں نے، کہ جی ہمارے جو کیمپ ہیں جو بہت ہی خوبصورت جگہ پہ تھے وہ وہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ریلوے اسٹیشن لگنے ہیں کیونکہ قائم ہونے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہزاروں لاکھوں حاجیوں نے گزرنا ہوگا، تو یہ کیمپ یہاں پہ اسے ہٹانے پڑیں گے. تو اب وہ نئے کیمپ بنا رہے ہیں، اور نئے کیمپ دور پہاڑ کاٹ کے بنا رہے ہیں، اور اتنا کم وقت ہے کہ پہاڑ کاٹ کے نئے کیمپ وہ صحیح طور پہ نہیں بن سکتے اور لوگ بہت پریشان ہوں گے. سر میں یہ نے پہلے وہاں سے پہ جا کے معاملات طے آفیسر نہیں سے، ہوتے؟ آپ وزیر رہے ہیں، جو سعودی حکومت ہے وہاں پر بھی وزارہ حکومہ ایک ادارہ وہاں پر بھی مذہبی امور کا ہے، میں تو یہ یہی بتا رہا معاملات ہوں، پہلے سے میں یہی، لوکیشن وغیرہ حضور میں ساری یہی طے نہیں بتا رہا ہوں. ہوتی؟ آپ مجھے جی آپ مجھے بولنے دیجئے نا، میں جی وہی جی بتا رہا ہوں جی جی آپ کو بات کیجیے. کہ جب مجھے پتا چلا تو میں وزیر حج سے ملنے کے لیے گیا اور ان ٹھیک ہے. سے کہا کہ جناب یہ کیا مذاق ہے، اور یہ اگر اسٹیشن بننے تھے تو یہ تو پہلے پلان میں ہونا چاہیے تھا، پھر جی آپ نے ہم سے زیادہ پیسے لے کے وہ جگہ دی کیوں؟ یہ تمام چیزیں پہلے سے طے ہوئی تھیں. بہرحال یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ سعودی حضرات کو قائل کرنا، ان سے کوئی بات منوانا آسان نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ جی اب جو بھی ہو، اب ہم ٹرین کا سسٹم اس وقت ختم تو نہیں کر سکتے، اور اسٹیشن تو ہم نے وہاں بنانے ہیں، بس ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ لیبر لگا کے اور کوشش کر کے وہ جو کیمپ ہیں وہ نئے بنا دیں آپ کو. اب ٹھیک ہے. ان سے زیادہ اور وہ نہیں کر سکتا تھا میں نے جا کے کمپلینٹ رجسٹر کرا دی. بہرحال اب وہ ہوا یہ کہ وہ اس میں وہ کیمپ مکمل نہیں کرا سکے، نہ سیوریج کا نظام صحیح تھا، نہ بجلی کی سپلائی کا، نہ واٹر سپلائی کا، بلکہ پہاڑ کاٹ کے انہوں نے وہ بنائے تھے نئے کیمپ. تو عالم یہ تھا کہ آدمی کو اگر ایک بوتل پانی کی لینی ہوتی تھی تو پہاڑ سے نیچے اتر کے اس کو لینی پڑتی تھی. تو اس وجہ سے ہمارے حاجی جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور جب ان کی پریشانی کی خبر مجھے ملی تو میں نے جا کے منسٹر سے کہا کہ جناب یہ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے ہم مکمل کرا دیں گے، وہ تو مکمل نہیں ہوئے. پتہ یہ چلا کہ وہاں پر ٹھیکیدار نے ان کو مس گائیڈ کیا تھا کہ جی میں نے مکمل کر دی ہے. اس نے کہا نہیں جی مکمل ہے. میں نے ان سے کہا جی اگر مکمل ہے آپ میرے ساتھ چل کے دیکھیے، اگر مکمل ہوئے تو میں آپ سے معافی بھی مانگوں گا، اور آپ نے جو بھی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی کہ پہاڑ کاٹ کے نئے کیمپ بنائے، دور بنائے، اس پر بھی کوئی شکایت نہیں کروں گا. اور اگر یہ بتائیے کہ اگر جو میں شکایت کر رہا ہوں اگر وہ درست ہوئی تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پھر میں معاوضہ دوں گا آپ کو، آپ کمپنسیٹ کریں گے ہم آپ کو. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کو لے کے وہاں پہ پہنچا ان کیمپوں کے اندر، اور وہاں پہ حالت تو وہی تھی جو میں نے بتائی، اور وہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ جوش میں بھی تھے، میرے خلاف انہوں نے نعرے بازی بھی کی. تو ٹھیک وہ ہے. یہ سب کچھ دیکھ کے وہ سعودی سفیر بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ واقعی آپ کمپنسیشن ڈیزرو کرتے ہیں. جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو پھر میں نے کمپنسیشن ان سے مانگی. جب میں نے کمپنسیشن مانگی تو پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ہمارے اخبارات کے اندر ہیڈ لائنز لگ گئیں کہ جناب حامد سعید کاظمی اپنا قصور، اپنی غلطی وہ اس سعودی حکومت کے سر تھوپ رہا ہے، اور ہمارے برادر اسلامی ملک سے تعلقات خراب کر رہا ہے، اور جنہوں نے ہمیشہ آڑے وقت میں ہمارا کام دیا ان سے بگاڑ پیدا کر رہا ہے. وزیر اعظم تک کو بیان دینا پڑا کہ نہیں جی یہ سعودیہ کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نے تو ان کے کہنے پہ کمپنسیشن مانگی تھی نا، اس لیے انہوں نے کمپنسیشن دی، اور 45 کروڑ روپے کا انہوں نے مجھے چیک دیا جو میں نے جا کے واپس حکومت کو جمع کرایا. اور اب میرا خیال یہ تھا کہ جب 45 کروڑ کا روپے کا چیک جب حکومت پاکستان کے پاس آ رہا ہے ان حاجیوں کو دیا جائے گا جن کو وہاں تکلیف ہوئی، تو کم از کم میرے سر سے الزام دھل جائے گا اور ٹھیک کوئی ہے. ایسا مسئلہ نہیں بنے گا. لیکن یہاں پر تو سب نے لنگر لنگوٹ کسے ہوئے تھے میرے خلاف، جناب بیانات داغے جا رہے ہیں، اور ٹی وی چینل پر ہر چینل پر جناب میرے خلاف پٹیاں تو ہر وقت چل رہی ہوتی تھی، ٹکرز اور پروگرام بھی ہو رہے ہیں. لیکن اور یہی وجہ ہے عدالت کے اندر ہم نے بالکل بتایا کہ جناب یہ میں کمپنسیشن لے کے آیا ہوں تو پھر مجھ پر الزام کیسا ہے اور مجھے قصوروار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے. لیکن وہاں پہ تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یعنی تو اس آپ کہہ رہے لیے ہیں کہ وہ انہوں نے، عدالت میں آپ نے سارے پروف دیے، چونکہ وربل تو نہیں جی تھا، بالکل اب دیے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کمپنسیشن بھی ملی ہے اس کے باوجود یہ ساری چیزیں تو ریٹن ہوئی ہوں گی نا، تو وہ جی عدالت جی نے وہ بالکل ہوئی. پروف وغیرہ ایکسیپٹ نہیں کیے، یعنی وہاں پر بھی آپ کے حضور ساتھ زیادتی کی گئی. حضور ایکسپٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ لکھا وہ 81 پیجز کا ہے. میرے اوکے. پاس وہ فیصلہ آج تک محفوظ ہے، ظاہر ہے کہ میرے خلاف فیصلہ کیا تھا اس پر. تو وہ 81 پیجز آپ پڑھ جائیں،
اس میں ایک لفظ سے ثابت نہیں ہوتا کہ میرے خلاف یہ ثبوت ان کے پاس ہے، ایک لفظ ایسا نہیں تو ہے. پھر 16 سال کی آخر میں سزا آ کے کیسے دے دی؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہم بھی چیخ رہے ہیں نا کہ جناب وہ سزا کیوں دی، کیسے دی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہائی کورٹ پہ ہم گئے تو چونکہ اس فیصلے میں میرے خلاف کوئی چیز تھی ہی نہیں، رائی ہوتی تو اس کا پہاڑ بنتا نا، کوئی رائی بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہائی کورٹ نے مجھے بری کر دیا. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ پہلے مجھے جب شروع کیا تھا نا میرے خلاف کیس، اس وقت میں سمجھتا تھا کہ عدالتوں کے اندر ظاہر ہے کہ انصاف کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی خطا ہوگی تو مجھے قصور دیا جائے گا، جب خطا ہے ہی نہیں تو مجھے کوئی الزام کیسے دے سکتا ہے. لیکن جب یہ تمام فیصلے ہوئے تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس نظام انصاف سے بالکل مایوس ہو گیا تھا ٹھیک اور ہے. سوچتا تھا پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ. اور یہ تو اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرم ہوا کہ پھر ہائی کورٹ نے وہ تمام چیزیں دیکھی اور جب دیکھا کہ میرے خلاف کوئی ثبوت ہے ہی نہیں سرے سے تو انہوں نے باعزت بری کر دیا. لیکن ہمارے ہاں جو ایک مینٹیلٹی ہے نا، وہ لوگ جو ہے ایک برائی جو ہے اس طرح پھیل گئی ہے کہ آپ برائی کی بات کریں تو فوراً لوگ قبول کر لیتے ہیں، ایبسارب کر لیتے ہیں، اور اچھائی کی بات ہو تو فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر تو آپ سر میری تعریف کریں آپ تو شاہ لوگ صاحب یہ کہیں گے کہ بتائیے جی کہ یہ تو اس دوران جو آپ کے آصف علی زرداری صاحب تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، پارٹی کے سارے اختیارات ان کے پاس تھے، اس دوران کوئی ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو اس حوالے سے؟ انہوں نے آپ کی بات سننے کے بعد کوئی آپ کو تسلی تشفی دی ہو؟ اس حوالے سے کوئی ہے ایسی مطلب یہ بات؟ کہ انہوں نے، دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی، لیکن ان کو بھی وزارت داخلہ اس وقت رحمان ملک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ اب ان کی بخشش فرمائے، اور کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی کلمہ گو دنیا سے رخصت ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں. تو ان کو یہی بتایا جاتا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں افتخار چودھری صاحب، جو بہت پرسنل ہوئے ہیں اور اس لیے وہ کوئی بات سنتے نہیں، اور ایف آئی اے والوں کو وہ ڈائریکٹ احکام دیتے ہیں. اور ایف آئی اے کو جب چیف جسٹس کہہ رہا ہو کہ نہیں جی اس کے خلاف ثبوت لاؤ تو ہم وزیر داخلہ کی اوقات کیا رہ جاتی ہے، جبکہ چیف جسٹس کے سامنے تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم کی بھی نہیں چلتی تھی. تو ٹھیک ہے. اس طرح آصف زرداری صاحب کو جواب دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں اگلا جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ایک مخصوص مسلک جو ہے اس سے آپ کا ہم سب کا ایک تعلق ہے، تو ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ کاظمی شاہ صاحب کو اس بات کی بد دعا لگی ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کے لیے وزارت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد کوئی کام نہیں کیا. آپ نے کون سے ایسے کام سر انجام دیے اپنی وزارت میں جس سے مسلک کا کوئی فائدہ ہوا ہو؟ دوسرا اس سے متصل یہ ہے، مدارس کی رجسٹریشن بند ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی کردار ہو تو آپ بتائیے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مدارس کے رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پروونشل معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت حکومت مسلم لیگ کی تھی. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا مزار جو ہے وہ تعمیر ہونے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی. چیف منسٹر شہباز شریف تھے، ان سے جا کے میں ملا، انہوں نے میرے کہنے پر کوئی ہیلپ نہیں کی، کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر جس طرح جو بھی ہوا خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. جہاں تک بات ہے آپ کی اس بات کی کہ میں نے مسلک کی کوئی خدمت نہیں کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو وہ دور آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت عدالت جو ہے وہ ہماری حکومت کے خلاف اس طرح سوار تھی کہ کہتے ہیں کہ حکومت ہی کوئی کام نہیں کر سکی. اگر آپ اس دور کو رکھیں، میری منسٹری رکھیے، حکومت ہی کوئی کام نہیں کر سکتی. وزیر اور جناب سیکٹریز اور ہائیسٹ آفیشلز عدالت کے اندر وہ 10 بستہ کھڑے ہوتے تھے ان کے دربار کے اندر، آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی کام نہیں ہو سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود میں عرض کروں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جتنے ہمارے مسلک کے لوگ میرے دور کے اندر انڈکٹ کیے گئے، پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے. تو سر پھر اسی ایسی طرح وزارت کو رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ برملا اس کا اظہار کرتے اور ریزائن کر کے آپ اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ مار کے نکل آتے، اور آج بھی آپ کے اوپر یہ انگلیاں نہ اٹھتی، آپ کہتے مجھے ایسی وزارت کی ضرورت نہیں جہاں میں کھل کے کام ہی نہ کر سکوں، پھر کیوں چپکے رہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دراصل اس میں ایک چیز اور ذرا ایڈ کر دوں تو آپ کو ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. میرے بڑے بھائیوں قبلہ صاحبزادہ سید مظہر سعید کاظمی جو جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر بھی ہیں، ان کو اور حاجی حنیف طیب صاحب کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنایا گیا. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات ہے. یہ وہ دور ہے جبکہ وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہاں پہ لیجسلیشن، اور ظاہر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر وہ جس طرح انہوں نے بے ڈھنگے طریقے سے وہ سب چیزیں لائے تھے اور اس کے اندر اس غیر اسلامی چیزوں کو شامل کیا گیا تھا، وہ چیزیں ہمارے بھائیوں قبلہ کو اور حاجی صاحب کو
کسی کو قبول نہیں تھی، اور پوری نظریاتی کونسل کے اندر جو علماء تھے وہ سب اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن صرف میرے بڑے بھائیوں قبلہ نے اور حاجی حنیف طیب صاحب نے احتجاجاً ریزائن کر دیا کہ جی اس طرح یہ نظریاتی کونسل میں بیٹھنے کا یہ کوئی تک نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے ریزائن نہیں کیا، اور آج تک میرے بھائیوں قبلہ کی اس ریزگنیشن کو، حاجی حنیف طیب صاحب کے اس استعفے کو کوئی ایکنالج نہیں کرتا۔ سب یہی کہتے ہیں جی حماقت کی، بھئی ٹھیک ہے وہ کام نہیں ہوا، باقی لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چھوڑ کے آپ نے دوسروں کو لوگوں کے لیے راستہ چھوڑا۔ آپ کو اس طرح راستے نہیں چھوڑنے چاہیے، اگر آپ کو کوئی موقع ملا ہے تو آپ کو موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب ذرا آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے اس سے ذرا اس کو کمپیئر کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی جسٹیفیکیشن جو ہے یہ آپ ٹھیک دے رہے ہیں، اور سننے دیکھنے والے جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بات پوچھنا چاہوں گا لیکن میں کہ معاف کیجئے ایک بات سن لیجئے، وہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کچھ کام نہیں کیا، وہ میں بتا رہا تھا جو آپ نے مجھے ٹوک دیا درمیان۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے مسلک کے لوگوں کی جتنی تعداد اس وقت آئی پہلے کبھی نہیں تھی، زکوٰۃ کونسل کے اندر جتنی آئی پہلے کبھی نہیں تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو وزارت مذہبی امور کے تحت جو یہ ہوتی ہے قومی سیرت کانفرنس 12 ربیع الاول کو، تو اس موقع پر وہ تمام دوسرے لوگ وہ قلم کار ہیں، ان کو جناب صدارتی ایوارڈ وغیرہ ملتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے لکھاریوں کو اور اپنے قلم کاروں کو متوجہ کیا کہ بھئی آپ یہ کتابیں اس انداز سے لائیں تاکہ آپ کا بھی حصہ شامل ہو۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پر جو بھی حسن قرات یا نعت خوانی کے جو مقابلے ہوتے تھے اس میں ہمارے اہل سنت کے مدارس کو دعوت ہی نہیں دی جاتی تھی، یا اگر دعوت دی جاتی تھی تو ایسے وقت میں جب ان کی طرف سے پارٹیسپیشن ممکن نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح وہ جج وغیرہ جو ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ جتنے بھی مقابلے ہوتے تھے ان کے اندر وہ انہی کے طلبہ وہ کامیاب ہوتے تھے، وہی پھر باہر جاتے تھے اگلے مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کے اساتذہ وہ ان کے گائیڈ کے طور پر، ان کے گارڈین کے طور پر ساتھ جاتے تھے۔ تو میں نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا کہ جناب یہ بر وقت دعوت نامے ہمارے مدارس کو بھی پہنچیں گے، اور جو جج جو سب ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم نے اپنے لوگ ڈلوائے، اور ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب وہ آپ یقیناً جانتے ہوں گے اتنی غیر نامور شخصیت تو نہیں ہے، تو وہ چونکہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، تو ان کے مشورے سے ہم نے جج بھی مقرر کیے اور یہ تمام چیزیں کی، جس کی وجہ سے پھر حسن قرات اور حسن نعت کے مقابلوں کے اندر ہمارے طلبہ بھی کامیاب ہوئے، وہ بھی باہر گئے، ان کے ساتھ اساتذہ بھی گئے۔ یعنی یہ کام تو میں نے کیے جس کے اندر پیسے انوالو نہیں تھے۔ اب یہ حج کے اندر چونکہ پیسے بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے اس لیے میں نے اس میں بہت زیادہ دخل نہیں دیا، اور دخل نہ دینے کے باوجود مجھے جس طرح پھنسایا گیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں اس میں بہت زیادہ دخل دیتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کاظمی شاہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نظریہ آپ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے یا عہدہ اہمیت رکھتا ہے؟ یعنی آپ اگر نظریے پر رہتے تو آپ کسی مذہبی جماعت کے اندر بھی شامل ہو سکتے تھے، بڑی بڑی مذہبی جماعتیں تھی، عوامی تحریک تھی اور جمعیت علماء پاکستان تھی اور بھی تھیں، لیکن آپ ہمیشہ سیکولر جماعت کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھ کر آپ نے پریس کانفرنسز کی ہیں، تو آپ کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے؟ دراصل آپ نے میرا پہلے جواب تھا، اگر اس کو پیش نظر رکھا ہوتا تو آپ کو اس سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے پہلے کہا کہ جب میں منسٹر تھا اس وقت لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہی سوال کہ جی آپ اپنے کسی مسلکی جماعت کے حوالے سے کیوں نہیں آتے؟ مجھے ہمارے مسلک کے جتنے گروپ ہیں ان سب نے مجھے دعوت دی، بلکہ میں نے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، یعنی پیپلز پارٹی کا منسٹر ہونے کے باوجود میں اویس نورانی صاحب سے مل رہا ہوں، میں حاجی فضل کریم صاحب علیہ رحمہ ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر زبیر صاحب سے مل رہا ہوں، اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ لوگ ذرا اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب مل کے ایک طاقت بن سکتے ہیں، اپنا وزن بڑھا کے، اور ہم اہل سنت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں بحیثیت وزیر ہوتے ہوئے میں ان لوگوں سے ملاقاتیں کر کے راستے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا الیکشن ہونے والے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں اتحاد ہو جائے، ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں تاکہ ہم کچھ سیٹیں لے سکیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کسی ایک گروپ میں شامل ہو جاتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا نا، فائدہ اسی وقت بننا تھا جب ہمارے کس قسم کا آپ ڈھونڈ رہے تھے یا تلاش کر رہے تھے؟ فائدہ یہی ڈھونڈ رہا تھا نا میں کہ ہمارے لوگ اکٹھے ہو کے اسمبلی تک پہنچے،
اچھا آپ مجھے یہ صرف بتائیے کہ پھر صرف نعرے سنیت کو بازی اکٹھا کرنے سے تو کرنے کی بات آپ نہیں نے بنتی بات نا. کی ہے ہم تو اپنا آپ نے وجود کوشش منوانے بھی کے کی لیے اپنا سنیت کو وجود اکٹھا منوانے کرنے کے کے لیے لیے، تو ہمیں پہنچنا حق تھا سچ یہ اسمبلی بات تک, بتائیں اور اسمبلی کہ تک جانے آخر کے لیے رکاوٹ ہمیں کیا تھی؟ معاف سنیت کیجیے, اس طرح اکٹھی اگر آپ نہیں ٹوکتے ہوئی رہیں ایک گے پلیٹ میں فارم پر، بات نہیں کر رکاوٹ کیا سکوں گا. تھی؟ سوری, نہ میں کون تھا سنتا ہوں کچھ رکاوٹ؟ نہ مجھے کچھ پتا چل رہا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا آپ نے کیا کہا. میری بات مکمل ہونے دیجیے تاکہ پھر بات آگے چل سکے. سر سوالات سیدھی سی بہت بات زیادہ ہے, ہیں نا، سیاسی میں یہ چاہ جماعت رہا ہوں کا کہ ان کو بھی اصل شامل مقصد کر جو ہے, لوں تاکہ سیاسی یہ بڑا موقع جو ہمیں ملا ہے اس سے ہم حضور فائدہ اٹھا والا سکیں. نہیں, یہ اس طرح نہیں, اس سنیت طرح کو نہیں. اکٹھا میں بول کرنے رہا میں ہوں, آپ بھی بول رکاوٹ رہے ہیں, کون کسی کو تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس طرح آپ نے شور مچانا ہے یا ریٹنگ بڑھانی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. جی جی اب بات میری کیجیے. بات مکمل ہونے دیجیے نا. جی جی آپ نے بات ایک کیجیے. سوال کیا تھا, جواب دے رہا ہوں میں جی جی بات کیجیے. کہ آپ کیا فائدہ چاہتے تھے. میں بتا رہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کا اصل فائدہ کیا کہ بھائی وہ الیکشن میں کر کے اسمبلی میں پہنچے تاکہ اپنا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ راستے ہم پار کریں. اور ہم علیحدہ علیحدہ گروپس میں ہو کے تقسیم ہو کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ متحد ہو کے متفق ہو کے وزن بڑھا کے پھر آپ الیکشن لڑیں گے تو اسمبلی تک پہنچ سکیں گے, آپ اپنی بات منوا سکیں گے. یہ فائدہ میں چاہ رہا تھا. اگر اس کے اندر کوئی خطا غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کر دیجیے. ٹھیک ہے, یہ سوال کا جواب میں سمجھ چکا تھا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ بڑے اچھے عہدوں پر رہے, آپ یعنی آپ کا ایک بڑا نام اور مقام ہے ہر حوالے سے, کیا آپ کھل کر یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ سنیت جو ہے اکٹھی کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ آج کوئی حق سچ کی ایسی بات بتا دیں تاکہ سب کی آنکھیں کھل جائیں کہ رکاوٹ کون ہے, کہاں پر ہے رکاوٹ کہ یہ سب اکٹھے نہیں ہو رہے. دیکھیے بات یہ ہے, آج کل جو سنیوں کے اندر جو ایک جنرل ایشو تقسیم کا, تفریق کا بہت بڑا ہوا ہے. خاتون جنت سلام اللہ علیہا, ان کی عظمت و شان, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مرتبہ و مقام, کیا کبھی اہل سنت میں یہ کبھی ڈسپیوٹڈ مسئلہ تھا؟ کبھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن آج یہی انہی بنیادوں پر اختلافات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ایجنسیز چاہے ملکی ہوں چاہے غیر ملکی ہوں, وہ کبھی بھی میجورٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ میجورٹی اگر آگے آئے گی وہ کسی دوسرے کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرے گی. ان کے اپنے عزائم ہوں گے, ان کا اپنا پروگرام ہوگا, اسی کو لے کے چلیں گے. تو اس لیے ہمیشہ میجورٹی سے پریشر گروپس لے کے ایجنسیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کو پیٹرونائز کرتی ہیں, ان کو آگے لے کے چلتی ہیں, چاہے وہ طاہر القادری کی صورت میں ہو, چاہے وہ امام المجاہدین کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی اور پریشر گروپ کی صورت میں ہو. تو اس لیے وہ اہل سنت میں اختلاف و انتشار ڈالنا یہ ان لوگوں کا کام بھی ہوتا ہے, اور وہ لوگ بھی جو کہ خود عہدے اور منصب کی تڑپ رکھتے ہیں کہ نہیں جی اگر اہل سنت متحد ہو گئے پھر ہماری تو کوئی حیثیت اور مقدر نہیں ہوگی, پھر یہ جو بونے ہوتے ہیں, جو پستہ قد ہوتے ہیں, وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے اس تفریق اور تقسیم کو ہوا دیتے ہیں. ورنہ آپ سوچئے, خاتون جنت کی عظمت و شان یہ اس کے حوالے سے, یا صدیق اکبر کے مرتبہ و مقام اس حوالے سے اہل سنت میں کبھی اختلاف کا کوئی تصور ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے بھی تو کوششیں کی گئی ہیں. علماء کرام جو ہے وہ دونوں سائیڈ کے لوگوں کو بٹھانے کے لیے, بات کرنے کے لیے, لیکن اس میں پھر تفریق ہوئی. تو آپ کس کو صحیح کس کو غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی, آپ کا بات یہ ہے کہ موقف میں کیا ہے اگر اس پر؟ اس طرح کسی کو صحیح اور غلط کی بات کرنے لگوں گا تو ظاہر ہے کہ میں ایک پارٹی بن جاؤں گا, اور میں پارٹی نہیں بننا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ہمیں جو عزت ملی ہے تو اس کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ ہم ان دونوں کے درمیان پل کا کام دیں. میں انشاءاللہ العزیز اس وقت چونکہ انگلینڈ میں ہوں, ابھی 3-4 دن کے بعد مجھے واپس جانا ہے, تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں انشاءاللہ جا کے دونوں طرف سے جو سرکردہ حضرات ہیں ان سے ملوں گا, اور ان سے یہ کہوں گا کہ جی بات صحیح اور غلط اور ہار جیت کی نہیں کرنے آئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جی فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے. ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ اہل سنت کے عظیم تر مفاد کی خاطر کیا آپ کف لسان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا, اس سے باز رہ سکتے ہیں؟ کتنے مسائل ہیں جو کہ اختلافی ہیں. آپ دیکھیے جو 4 ائمہ ہیں, ائمہ فقہا ہیں, ان کے درمیان اختلافات ہیں نا, لیکن کیا وہ وجہ نزاع ہے ہمارے درمیان؟ کوئی بھی نہیں ہے. بھئی کوئی رفع یدین, اگر کوئی امام شافعی کا یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک کا پیروکار ہو کے اگر وہ رفع یدین کرتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہتے, وہ ایک امام کی پیروی کر رہے ہیں تو تقلید میں اس ہے, لیے ٹھیک ہے. ہم ان کو صحیح مانتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم عظیم تر مفاد کے لیے ذرا ایک دوسرے کے خلاف بولنا چھوڑ دیں تو یہاں سے اتحاد و اتفاق کی سیڑھی زینہ چڑھنا شروع کریں گے ہم, اور اس میں کچھ بھی نہیں لگتا. صرف ہمیں
اپنے جذبات کا ہے اور اپنے آپ کو منوانے کی جو ہماری اندر ایک تڑپ اور خواہش ہوتی ہے اس سے ذرا دستبردار ہونا ہے۔ یہ آپ کی جو رائے اور آپ کی جو کوشش ہے، اللہ کرے یہ ثمر بار ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو گروپس میں جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اطراف سے، اب وہ اور زیادہ گستاخی کے زمرے میں آ رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کاظمی صاحب کہ یہ جو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے مبارک ثانی کیس کا، اس کے حوالے سے آپ کا سٹانس کیا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا وہی ہے جو تمام علماء کا ہے، جو امت مسلمہ کا ہے، جو پاکستان کا آئین جو کہتا ہے، جو اسلام قرآن و حدیث جو کہتے ہیں، ہمارا وہی ہے، اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات آ گئی کہ جو قادیانی ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ غیر مسلم ہیں، ان کو نہ تو اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار نہیں دے سکتے، اور وہ جب غیر مسلم ہیں تو اس لیے ایک اسلامی ریاست کے اندر وہ اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، اس کی وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں سیٹلڈ ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت یہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانے کی بات نظر آ رہی ہے، بھئی جب آئین کے اندر ہے تو اس کو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے یہ وہ اس کون کو کوشش کر رہا ہے بنانے کی؟ اور سپریم کورٹ کے اندر تو آپ کے علماء نے وہاں پر جا کر دلائل دیے ہیں، بات کی ہے، اس کے باوجود فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آیا، تو اس کے بعد پھر اب کیا کیا جائے گا؟ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر جا کر آپ اس بات کو لے کر چلیں گے اور آپ کی سنوائی ہوگی؟ جس طرح آپ نے اپنا ماضی کا سارا بتایا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے کمزور سنیت والے ہیں کہ ان کے موقف کو کوئی سراہے گا، ان کے ساتھ کوئی چلے گا، یہاں تک کہ اب دوسرے مسالک کے لوگ بھی اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، تو کیا کریں گے؟ دیکھیے نا، یہ تو خود حکومت کے لیے ہوگا، وہ اس لیے کہ گورنمنٹ ورسز پبلک، یہ تو کسی کے حق میں نہیں ہے نا۔ اب اس وقت جس طرح آج سپریم کورٹ کے سامنے جو جمع غفیر تھا، آپ ذرا جو اس کے مخالف ہوں، چاہے وہ قادیانی ہوں یا ان کے ہمنوا ہوں، یا چاہے چیف جسٹس صاحب کو جسٹیفائی کرنے والے لوگ ہوں، ان سے کہیے کہ وہ ذرا کوئی مظاہرہ کر کے دکھائیں نا، پتہ چل جائے گا کہ یہ عوام کے جذبات کیا ہیں اور دین اور مذہب کے حوالے سے وہ تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، میں نے کہا نا کہ نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے، اور کیوں ہاں، بنایا ویسے جا رہا ہے کاظمی صاحب کہ آپ آپ کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ لگتا کہ یہ جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور جس کا نظام اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام بھی رکھا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس کے بڑے بڑے عہدوں پر اور اس کی باغ دوڑ سنبھالنے والے جو ہیں وہ اب اس نظریے سے ہٹ چکے ہیں؟ میں اس کروں کہ یہ بات تو خیر آپ ایک نئی طویل بحث کا آغاز کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر آپ کہیں گے کہ جناب جو قوانین ہیں، حالانکہ آئین کا حصہ ہے کہ جناب تمام قوانین جو ہیں وہ اسلام کے سانچے میں ڈھالے جائیں گے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو ہیں ان کی روشنی میں لیجسلیشن ہوگی، اور جناب کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت سے وہ متصادم نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح پرنالہ وہی کا وہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ تو ایک لمبی بحث ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نان ایشوز کو ایشو کیوں بنایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ کسی بڑے مسئلے سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ، یا حکومتیں اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ملک ہمارا جس معاشی حالت میں ہے، لوگ جس طرح غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو مار کے خودکشیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ اس صورتحال میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ جناب یہ دین اور مذہب کے حوالے سے لوگوں کے جذبات بھڑکا کے ادھر زندہ باد مرد آباد کے چکر میں ان کو لگا دیا جائے، اور اس طرح وہ یہ ایشوز جو ہیں ذرا ان پر ذرا احتجاج کی صورت کم ہو جائے، جبکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تو اگر مرنا ہی ہے تو اللہ رسول کی خاطر مریں، دین کی خاطر جان دیں، تو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور اللہ کی رضا کا سبب ہوگا۔ تو ان کے یہ اس طریقے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن بہرحال یہ سوچ کے زاویوں کے فرق کی بات ہے۔ سر، یہ برسبیل تذکرہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر کر ہی دیا، تو آپ چونکہ وفاقی وزیر بھی رہے اور حکومت کے بڑے مین عہدوں پر آپ فائز رہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اہمیت کوئی ہے یا بس ایویں ہی بنا ہوا ہے، جھنڈے کار پہ لگ گئے اور اچھی تنخواہیں مل گئی، نام ہو گیا؟
اس کا کردار کیا ہے اس حوالے سے، خاص طور پر یہ جو بھی مبارک ثانی کیس ہوا ہے، کچھ بتائیے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اداروں کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ تو ایکنالج کرنے کی بات ہے نا۔ سپریم کورٹ جیسا ادارہ اگر وہ ایسے فیصلے کرے کہ جس کو ہر شخص مسترد کر رہا ہو، وہ جو دین اور مذہب کے بھی خلاف ہوں، جو آئین کے بھی خلاف ہوں، اور وہ ایک شخص اپنی انا کا وہ جھنڈا لے کے چل رہا ہو اور اپنی بات منوانے پہ تلا ہوا ہو، جبکہ اس شخص کا ماضی بھی لوگوں کے سامنے ہو، اور اس کے باوجود یہ صورتحال اس طرح ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جب ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں، سپریم کورٹ جیسا ادارہ، اور جناب، اور میں آگے نہیں جاتا، تو ایسے میں اسلامی نظریاتی کونسل، اس کو تو ظاہر ہے کہ ایک ربر سٹیمپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جب اس کی تشکیل کی گئی تھی تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوٹ تھا، لیکن اب اس کی وہ حیثیت اور وہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ اب یہ ایک وزارت مذہبی امور کے تحت ایک ذیلی ادارے کی حیثیت میں ہے، اور اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ حیثیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو اس کی سفارشات ہیں اس کو پھر نظر انداز کرنا ممکن نہ ہوتا، اور پھر جو بھی لیجسلیشن ہوتی، اگر کسی کے بارے میں ہوتا کہ بھئی یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے، تو پھر ریفر کیا جاتا۔ بلکہ آئین کے اندر ایک اور مزے کی بات ہے جس کا میں نے اسمبلی کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ چیز بالکل غلط ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی بل منظور کرنا ہے تو بل منظور کرنے کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے، سمپل میجورٹی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایشو اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس وقت لوگوں کی جو ہاؤس میں موجود ہیں، صرف ان کی نہیں بلکہ ٹوٹل ہاؤس کی میجورٹی آپ کو درکار ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا آپ نے اہم پوائنٹ جو ہے وہ آج بتایا۔ چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بہت سارے اور سوالات کیے جائیں، آپ سے جوابات لیے جائیں۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پر مسلکی حوالے سے بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر جو ہیں وہ کتابوں اور بابوں پر جسارت کر رہے ہیں۔ آپ کا حوالہ بھی چونکہ بزرگان دین سے ہے، آپ کے والد، آپ کے دادا، چونکہ ان کی بھی بہت بڑی بڑی گدیوں سے ان کا بھی تعلق رہا ہے، اس حوالے سے کبھی آپ کا کوئی بیان نہ دیکھا، نہ سنا، نہ کوئی کردار سامنے آیا کہ ان لوگوں کے منہ کیسے بند کیے جائیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سطحی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہمارے جیسے قد کاٹ کے آدمی کو بولنا اس کی ضرورت اور اہمیت کوئی نہیں ہے، جبکہ عوام کے اندر بہت زیادہ انتشار بھی پایا جا رہا ہے، افتراق بھی پایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ عوام ہمارے، اگر وہ ان کی سوچ درست ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو جائیں اور جناب وہ قرآن اور حدیث کے عالم ہو جائیں اور وہ خود جناب بہتر جج بن جائیں، نہیں۔ لیکن عوام کو کم از کم جو چیزیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوں، ان میں تو مثال کے طور پہ میں شاہی عیدگاہ ملتان کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہاں پر جمعے کے دوران مجھ سے سوال آ گیا کہ جی وہ ایک شخص نے، جیسے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ جی فلاں ہیں انجینئر ہیں، فلاں ہیں، کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ مولوی عجیب و الٹے سیدھے فتوے دے رہے ہیں، حالانکہ خلافت راشدہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو صحابی ہیں وہ امام کے پیچھے وہ قرآن مجید لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور اگر وہ امام کہیں کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کی اصلاح کر دیتے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس طرح لے کے کھڑا ہونا جائز نہیں، یہ صحابہ کے خلاف انہوں نے یہ محاذ آرائی کی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے غلط فتوے دیے ہیں۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ سوال کرنا اور اس بات کو تسلیم کرنا، یہ بات بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ بتانے والا صرف بے علم نہیں ہے بلکہ احمق اور بے وقوف۔ وہ اس لیے کہ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے کہ خلافت راشدہ میں اور اس زمانے میں قرآن مجید اس طرح کتابی صورت میں نہیں تھا کہ کوئی جماعت کے دوران پیچھے کوئی صحیفہ لے کے کھڑا ہو جاتا اور وہ پڑھ کے پھر جناب اصلاح کرنے کی کوشش کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے کس کو پتا ہے کہ امام کون سی صورت پڑھے گا کہ بھئی میں وہ صحیفہ، وہ قرآن کا وہ حصہ لے کے کھڑا ہوں، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات کہنے والا صرف جاہل نہیں، بے وقوف بھی ہے۔ اب اگر آپ بے وقوفی کو بھی اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے عقل کا ہی ماتم کرنا ہے۔ اور لیکن سر، سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، چونکہ اس کی وجہ سے لوگ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں، لوگوں کی ذہنی حالت بدلی جا رہی ہے، لوگوں کے نظریات بدل رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سننے کے بعد خود بخود
زیوم کر رہے ہیں کہ یار یہ آج دن تک ہمیں جو بتایا جاتا رہا یہ غلط ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کم از کم کوئی ایک پلیٹ فارم تو ایسا ہونا چاہیے نا جو ان کے جوابات دے، تاکہ عوام جو ہے وہ صحیح راہ پر رہے۔ جی میری معلومات کے مطابق اب بہت سے لوگ ان کو جواب دے رہے ہیں، اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب بس ایک ہی کام پر ساری دنیا لگ جائے اور سارے لوگ لگ جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کا جواب کہیں سے نہ آ رہا ہوتا تو پھر تو آپ کا یہ سوال بالکل درست تھا کہ جی وہ لوگ اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ اب چاہتا آج ہوں کل کہ آپ جیسے مجھے دوستوں نے علمی بتایا ہے ادبی کہ قد کاٹ والے لوگ اگر اس انداز سے گفتگو کریں گے تو لوگ زیادہ اس کو اپیلنگ ہوگا، لوگ زیادہ قبول کریں گے۔ دیکھیں یہ تو خیر آپ کی رائے کی بات ہے، ورنہ لوگ جو ہیں جس طرح جہالت کو پروموٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں تو ان کے نزدیک علم اور جہل کا کوئی وہ معیار ہی معیار نہیں نہیں ہے، ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ان کو جواب دے رہے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ایشو سامنے آیا جہاں پر ہمیں دخل اندازی کی ضرورت ہو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، بالکل آخری 2-3 منٹ باقی ہیں، کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر آپ مختصر جواب دیں تو آپ بتائیے گا اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ نیک نیتی، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ مل جائے جس کے ساتھ ایسی ٹیم ہو جن کی نیتیں درست ہوں، جن کے جو باصلاحیت بھی ہو، باکردار بھی ہو، اور جس کی نیت بھی درست ہو، تو پاکستان کو معاشی، اقتصادی اور علمی بحران سے نکالنے کے لیے 2 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ آپ کے نزدیک کوئی کیونکہ ایسی اللہ قیادت ہے جس کا آپ مینشن کر سکیں، جس پر آپ کا بھی اعتماد ہو کہ اگر یہ شخصیت ہو تو اس کی قیادت میں اس مشکل حالات سے نکلا جا سکتا ہے؟ ہر ایک کی اپنے نظریے کی بات ہے، اگر کسی فرد کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے کہا کہ ایسی ٹیم چاہیے۔ جب تک ایسی ٹیم نہیں ہوگی، ایک فرد واحد فرشتہ آپ لا لیکن کے ٹیم بٹھا کو دیں، لیڈ کرنے والا تو کوئی ہوتا ہے نا سر؟ جی ٹیم کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ہمارے ہاں ایک آپ جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر ہمارے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہاں پر کرپشن جو ہے نا کوئی الزام نہیں ہے۔ میں خود جب الیکشن میں آیا اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی آپ مجھے دیکھ لیں، میری مالی حیثیت دیکھ لیں، اور یہ جس سکینڈل کا آپ نے حصہ ذکر کیا تھا اس میں تو ایف آئی اے نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایک ایک چیز کھنگال کے سامنے رکھ دی تھی الحمدللہ۔ اور پھر اس سے مجھے مزید یقین ہوا کہ اب تو لوگ کم از کم میرے بارے میں یقین کریں گے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ورنہ میرا بھی کوئی کروڑوں کا اربوں کے اندر جائیدادیں آتی، کچھ بھی نہیں آیا۔ لیکن بہرحال یہ جب لوگ جو ہیں وہ خود جب تک جج نہیں بنیں گے اور سیاست میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر کہا جائے جی اس نے کر لیا کر لیا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج کل جس طرح ملک کی اعلیٰ ترین قیادت کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی ان کی اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی ایسٹس ہیں، تو وہ اس پر کیا عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی پھر آپ کے کیا کریں؟ نزدیک کوئی ایسا نام معتبر نہیں کہ جس کی قیادت میں ٹیم کام کر سکتی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ کسی بھی شخص کا نام لیا جائے نا تو سچ اور جھوٹ کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک پر میں آپ آخر میں کسی یہ پر بھی پوچھنا جھوٹا چاہوں گا الزام کہ لگا دیجئے۔ سیاست میں آپ کا اب مستقبل کیا ہے؟ آپ کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں جی مجھ جیسے لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی تو پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ جی اللہ کا نام لے کے ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کے حوالے سے الزام بھی سہے، تمام دکھ بھی اٹھائے اور تمام ہوئے۔ لیکن اگر لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ہم یا تو ہماری کوئی طلب ہوتی عہدوں کی، منصب کی اور جناب اسمبلی میں پہنچنے کی اور اقتدار کی، تو اس کے لیے رہتے، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے ہم اپنی خانقاہ میں اپنے گھر میں خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد سعید کاظمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں، تشنگی باقی ہے، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہیں وہ پوچھیں گے، بہت سارے سوالات پوچھیں گے، بہت سارے ابہامات جو ہیں وہ آج دور ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس اسپیشل ایڈیشن پروگرام سے اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔